السلام علیکم۔ رومانٹک ناولز ورلڈ میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آج میں آپ لوگ کو سنانے والی ہوں ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت سا افسانہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وال کلاک نے 9 کا گھنٹہ بجایا۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لے کر تھکن اتاری۔ اسی وقت کیسری اندر داخل ہوئی۔ اس نے لاؤنج اور برآمدے کو الگ کرتی طویل القامت جالی پہ بڑے بھاری بھرکم پردے کو جیسے ہی سمیٹا، سرمئی روشنی پورے لاؤنج میں ضم ہو گئی۔ موسم پر نظر پڑتے ہی ربدہ کی ساری سستی ہوا ہو گئی۔ وہ چھلانگ مار کر صوفہ کم بیڈ سے اتری اور باہر کی طرف رخ کرتے ہوئے کیسری کو حکم دیا، کیسری فل والیوم میں اسٹیریو آن کر دو۔ کیسری نے یوں سر ہلایا جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ وہ یوں بھی صفائی کرتے ہوئے گنگنانے کی عادی تھی، مگر اب گھر میں ایک جن کی وجہ سے اکثر و بیشتر اسے اپنا گلا گھونٹنا پڑتا تھا، جس کی کثر وہ ربدہ سے اسٹیریو کھلوا کر نکلوا لیتی، یا پھر اس کا موبائل واک مین اپنے کانوں میں ٹھوس کر FM سنتے ہوئے جھوم جھوم کر صفائی کرتی تھی۔ جولائی کا مہینہ تھا اور اس مرتبہ تو جولائی کے آغاز سے ہی صبح شام موسم اس قدر حسین ہوتا تھا کہ دل جھوم اٹھتا تھا، اور ہلکی ہلکی پھوار سونے پر سہاگا کا کام کرتی تھی۔ اس وقت بھی گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ امکان غالب تھا کہ بارش ہوگی۔ نشا اور عشا یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی۔ ابا اور اعراز کے آفس جانے کا ٹائم بھی 8:45 کا تھا، اور اس وقت امی بھی کچن کے کام سمیٹ کر تائی کے کمرے میں سر جوڑے مختلف مسئلے مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہوتی تھی۔ سو ربدہ بی بی مزے سے پوری آزادی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہوئے تھوڑا بہت کیسری کی نگرانی بھی کر کے صفائی کروا لیتی تھی۔ خزاں نہیں بہار ہوں زبردست قسم کے ڈھول تاشے کے ساتھ جب گانے کے بول اس کے کان سے ٹکراتے تو لان کی جانب قدم اٹھاتی ربدہ بدمزہ ہو کر دوبارہ اندر کی جانب پلٹی۔ اتنے اچھے موسم میں کم از کم کیسری کی چوائس سننے کا یارہ نہ تھا۔ برسات کا موسم ہے، دل توڑ کے مت جیو۔ وہ کیسٹ منتخب کر رہی تھی۔ کیسری نے جھٹ سے دوسرا گانا لگا دیا، اور ناہید اختر کی سریلی تان اٹھتے ہی اعراز نے اندر قدم رکھا۔ گانے کے بول میں پیاری سی التجا تھی، مگر ربدہ کب چاہتی تھی کہ اعراز گھر میں رہے؟ وہ تو سارا وقت اس کے گھر سے باہر رہنے کی التجا اللہ سے کرتی تھی۔ وہ جب گھر میں ہوتا، ربدہ کی آزادی سلب ہو کر رہ جاتی تھی۔ جیسے اس وقت ماتھے پر بل ڈال کر وہ اسٹیریو کی جانب بڑھا تھا۔ ہر وقت تمہیں فضول قسم کے گانے سننے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا؟ اسٹیریو آف کرتے ہی اس نے ربدہ کو جتایا۔ یہ میری نہیں، کیسری کی چوائس تھی۔ وہ بھی تب کر بولی، تمہاری اپنی چوائس کون سی؟ بہت خوب ہے۔ دنیا جہاں کی لڑکیاں اس وقت کالج یونیورسٹی میں ہیں، مگر آپ کو تو اسٹڈی سے الرجی ہے، باقی سارے اونگے بونگے کام کروا لو۔ آخری جملہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، مگر ربدہ کی تیز سماعتوں نے سن لیا۔ وہ کیسٹ پٹک کر برآمدے میں چلی آئی۔ اعراز کی چمچماتی نئی آلٹو پورچ میں کھڑی تھی۔ فل والیوم میں چلتے اسٹیریو کی وجہ سے ہی اسے اعراز کے آنے کی خبر نہ ہو سکی تھی، ورنہ وہ ایسے مواقع آنے نہیں دیتی جس میں وہ ربدہ کی نااہلی جتا سکے۔ اعراز اگلے چند منٹ میں ہی ایک فائل ہاتھ میں لیے دوبارہ اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے جا رہا تھا۔ کنجوس بد مزاج، اپنے دل کی طرح گاڑی بھی چھوٹی سی ہی لیے۔ یہ نہ ہوا کہ کبھی پیار سے کہہ دے، ربدہ چلو تمہیں آئس کریم کھلا لاؤں۔ بڑبڑاتے جلتے کڑتے اسے موسم کا رنگ بھی پھیکا لگنے لگا۔ تائی اماں آج پالک کوفتے بنائیے، آپ کے ہاتھوں کے بنے کوفتوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی بڑے دن ہو گئے گھر میں کوفتے نہیں بنے۔ تائی اماں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ نہیں اماں، آج اس سے ہی کوفتے بنوائیے، سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہے، کچھ کام اسے بھی آنا چاہیے۔ اعراز کھردرے لہجے میں دو ٹوک بولا تو ربدہ سرتاپا سلگ کر رہ گئی۔ آج اتوار تھا، ناشتہ ذرا دیر سے ہوتا تھا، اور ناشتے پر اس وقت سب ہی اکٹھے موجود ہوتے تھے۔ یہ اس کی بے دھیانی تھی کہ اس نے اعراز کے سامنے ہی تائی اماں سے لاڈ دکھاتے ہوئے فرمائش کر دی کہ عموماً وہ نشا اور عشا بھی ہر طرح کے کھانے بنا لیتی تھیں، مگر کبھی کبھار امی یا تائی اماں کو کوفتوں کے مسالے سل پر پیس کر بناتی تو اس کے ذائقے کے آگے ان کے بنائے ہوئے کھانے فیل ہو جاتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ اعراز کی دخل اندازی پر سلگ گئی۔ مجھے ہر کام آتا ہے، لہٰذا آپ کے مفت مشوروں کی یہاں کسی کو ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تڑک کر بولی، پھر خود ہی اپنے لہجے کا احساس کر کے ایک دم خاموش ہو گئی۔ امی نے فوراً اسے ٹوک دیا، ربدہ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمہارا بڑا بھائی ہے،
اور صحیح تو کہہ رہا ہے، لڑکیاں پرائی امانت ہوتی ہیں، تمہیں بھی اگلے گھر جانا ہے، اس لیے ہر کام ذمہ داری سے کرنا سیکھو۔ وہ سنجیدگی سے ناشتہ کرتے اعراز پہ ایک نگاہ ڈال کر اس طرح بیزار ہوئی کہ ٹوسٹڈ سلائس کا کونا کترنے کا شغل ترک کر کے میز سے ہی اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ کرو، پیچھے سے امی پکاری۔ دل نہیں چاہ رہا ہے، جواب دیتے ہوئے وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ جس کو دیکھو مجھے ہی برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ ربدہ کتنی دیر تک بیٹی اپنا دل چلاتی رہی، جب ہی نشا نے اسے بالائی منزل کی بالکنی سے جھانک کر آواز دی، ربدہ کہاں ہو؟ جواب نہ ملنے پر اس نے دوبارہ پکارا، جہنم میں۔ ہاں، تمہاری آواز سے لگ رہا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ یار اوپر تو آؤ، بڑے مزے کی خبر ہے۔ ہیں کیا؟ وہ پل میں سب کچھ بھول کر اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ پہلے جہنم سے نکل کر جنت میں تو آؤ۔ اس کے کہنے پر اگلے منٹ میں ربدہ اس کے ساتھ اوپر بالکنی میں کھڑی تھی۔ ہاں اب بتاؤ، اس قدر جلی بنی کیوں بیٹھی تھی؟ نشا نے پوچھا۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ وہ پھر سے پھٹ پڑی۔ ذرا سا زیادہ کیا پڑھ لکھ گئے ہیں، دماغ ساتویں آسمان پر پہنچا رہتا ہے، جب دیکھو میری انسلٹ کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے یار، ورنہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں کہتے۔ تمہارے بھائی جو ہوئے، تمہارے بھی تو بھائی ہیں یہ۔ نہیں، یہ میرے بھائی نہیں ہیں، یہ میرے بھائی۔ جسے دیکھو انہیں میرا بھائی بنانے پر تلا ہوا ہے۔ وہ چڑ گئی۔ اگر میرا بھائی اتنا تنقیدی اور کھڑوس ہوتا تو میں اس کا دماغ درست کر دیتی۔ ہیں انگارے کیوں چبا رہی ہو؟ اس لیے کہ امی سے زیادہ انہیں فکر ہے میرے اگلے گھر جانے کی۔ محترم کا حکم ہے، مجھے سب کام آنا چاہیے۔ سل پر قیمہ پیسنے میں جان ہلکان کر کے مجھے تائی اماں کی طرح کھانا بنانا بھی آنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں جہاں الیکٹرک گرائنڈر کی سہولت ہے، وہاں میں سل بٹے پر کوفتے اور کبابوں کا قیمہ پیسوں مائی فٹ۔ اچھا اس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ نشا اس کے نان اسٹاپ بولنے پر گھبرا گئی، تبھی معاملہ رفع کرنے کی صحیح کی۔ چلو دفع کرو، کون سا اماں نے تمہیں سل بٹے کے آگے بٹھا دینا ہے؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کو اپنے زمانے کی چیزیں استعمال کر کے خوشی ملتی ہے، اور ہمیں ان کے ہاتھوں کا ذائقہ خوشی دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بس خوشخبری سننی ہے یا نہیں؟ نشا کے پوچھنے پر ربدہ کی شکل کے بگڑے اضافے میں تھوڑی تبدیلی آئی۔ عشا کا جو پروپوزل آیا تھا وہی لوگ آج شام آ رہے ہیں۔ اس کی آمادگی دیکھ کر نشا نے بتانا شروع کیا۔ خاص خبر یہ کہ پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے کو عشا کی منگنی ہے۔ ہورے! خوشی کے مارے ربدہ کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ وہ ایسے ہنگاموں کی دل و جان سے منتظر رہتی تھی۔ 8 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے اعراز کو اس گھر میں آئے ہوئے، مگر ربدہ اب تک اس کی موجودگی کی عادی نہ ہو سکی، نہ اس کی روک ٹوک کو برداشت کرنے کی۔ اس کے آنے سے پہلے تک سونے جاگنے، گھومنے پھرنے اور تعلیمی معاملے تک میں اسے بادشاہت اور آزادی ملی ہوئی تھی۔ امی کسی معاملے میں ٹوکتی بھی تھی تو وہ بڑے ابا اور بابا جان سے سفارشیں کروا کے اپنی خلاصی کروا لیتی تھی۔ یوں بھی تائی اماں اور بڑے ابا نے کبھی بھی اسے اپنی نشا اور عشا سے کم نہ سمجھا۔ بیٹیوں کے معاملے میں امی اور تائی اماں کے رویے سے کوئی یہ نہ سمجھ سکتا تھا کہ تینوں کس کی بیٹیاں ہیں۔ تائی اماں کے انداز میں بھی تینوں کے لیے ممتا ہوتی تھی، اور امی کے بھی۔ تائی اماں جب اپنے دیور کی شادی سے پہلے اپنے 2 بیٹوں فراز اور اعراز کی پرورش میں مگن تھیں تو ان کے چچا سسر، جو عرصہ دراز سے ابو ظہبی میں مقیم تھے، انہوں نے بہت پیار سے اعراز کو مانگ لیا۔ برسوں گزر گئے ان کی شادی کو، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ سو جب یہاں آئے تو خوبصورت اور معصوم سے 4 سالہ اعراز کو دیکھ کر بڑے ابا سے اسے ساتھ لے جانے اور پرورش کی ذمہ داری اٹھانے کی التجا کی۔ تائی اماں کو جب بڑے ابا نے جتایا کہ وہ اپنے چچا کی بات رد نہیں کرنا چاہتے تو بڑی اماں کو اپنا دل 2 حصوں میں بٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اعراز چھوٹا تھا، اسے ماں کی گود کی عادت تھی۔ انہیں اپنے چچا سسر اور ان کی بیگم پر بھی اعتماد تھا کہ وہ اعراز کو کوئی معمولی سی بھی تکلیف نہ ہونے دیں گے اور اس کا مستقبل بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ یوں انہوں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ پھر عشا اور نشا کی پیدائش، دیور کی شادی، مخلص سے دیورانی کا ساتھ، اور نشا کی ہم عمر بے حد پیاری ننھی سی ربدہ کی شوخیاں، شرارتیں، ان سب میں مصروف ہونے کے بعد اعراز سے دوری کا دکھ ہلکا پڑتا گیا۔ چچا سسر اور ساس سے ان کا رابطہ رہتا تھا۔ اعراز کی تعلیم و تربیت اچھی طرح سے ہو رہی تھی۔ کئی سال گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے۔ فراز شادی کے بعد اعراز کے توسط سے ابو ظہبی میں ہی سیٹ ہو گئے۔ بڑے ابا کے چچا نے انہیں اور ان کی فیملی کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اسی دوران چچا کا انتقال ہو گیا۔ چچا اعراز کے سہارے اس کی محبت میں اتنی ضعیف العمری کے باوجود خود کو تندرست توانا ظاہر کرتے تھے۔ اعراز کی بزنس سے متعلق تعلیم کا وہ آخری سال تھا جب ایک رات چچا نے خاموشی سے زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ سو اعراز کو ان کے بغیر بے حد تنہائی اور اکیلا پن محسوس ہوتا۔ ایسے میں
فراز بھائی اور ان کی فیملی کا ساتھ بھی اس کے لیے غنیمت تھا۔ چچا کا سالوں کا جمع جمایا کافی بڑا بزنس تھا۔ اعراز کو اس بزنس کی سمجھ بوجھ تو تھی، مگر چچا کے ساتھ ہی اس نے تھوڑا بہت کام سیکھا تھا۔ اب اس نے فراز کو ساتھ ملا کر بزنس سنبھالنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ جاب کرنے والا بندہ تھا، بزنس کی جانب اس کا ذہن مائل نہ تھا۔ فراز نے اعراز کو مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلا جائے۔ اس بزنس کو چلانے میں بابا جان اور بڑے ابا اپنے تجربات کی وجہ سے اس کی کافی مدد کر سکتے ہیں۔ یوں وہ 4 سالہ بچہ 25 برس کا خوبرو نوجوان ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس لوٹا تھا۔ بڑے ابا اور تائی اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ انہیں امید نہ تھی کہ اعراز برسوں سے جہاں رہ رہا تھا وہ ملک چھوڑ کر ان کے پاس ہمیشہ کے لیے آ جائے گا۔ اعراز کا پاکستان آنا تو بہت کم ہوا تھا، مگر بڑے ابا اور اپنے چچا یعنی ربدہ کے ابا جان سے اس کا مسلسل رابطہ رہتا تھا، اور بڑی اماں ہر سال ہی عشا نشا کے ساتھ ربدہ کی بھی تازہ ترین تصاویر اسے بھیجتی رہتی تھی اور فون پر سب کے متعلق ہی باتیں کرتی تھیں۔ وہ جب بھی ربدہ کی تصویر دیکھتا اسے اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی۔ وہ بے حد حسین بھی نہ تھی، مگر اس کا نازک سراپا بے حد شفاف، سیاہ لمبی آنکھیں اور لمبی گھنیری پلکیں اسے خوبصورت بناتی تھیں۔ یہ تو اسے یہاں بے حد قریب سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس کی جلد بھی بچوں جیسی بے حد نرم و نازک اور شفاف ہے، مگر مزاجاً وہ اسے بے حد موڈی اور غیر ذمہ دار محسوس ہوئی تھی۔ اسے تعلیم سے بھی دلچسپی نہ تھی، مارے باندھے گریجویشن کر لیا تھا، لاکھ سب کے سمجھانے پر بھی آگے پڑھنے کو تیار نہ تھی۔ یہی باتیں اعراز کو الجھن میں مبتلا کرتی تھی، سو وہ کسی نہ کسی طرح بے خودی میں ہی اس پر برس جاتا تھا، اور یہ باتیں صرف اسے اکسانے کے لیے ہوتی تھی کہ وہ اس کی پسند میں ڈھلتی جائے۔ وقت کم تھا اور تقریب کی تیاری بہت خاص کرنی تھی۔ عشا کا تو سب کچھ اس کے سسرال سے آنا تھا، اسی بات پر ربدہ اسے چھیڑتے ہوئے آہیں بھر رہی تھی۔ یہ بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے نا، ہلدی لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا آئے۔ وہ تینوں اس وقت ترشی ہوئی سبز گھاس پر بیٹھی لان کے تازہ ہوا میں موسم کا لطف اٹھا رہی تھیں، اور کیا سر سے پیر تک سجانے کی چیزیں تھال میں رکھ کر پیش کی جاتی ہیں، اور شادی میں اس سے دوگنے مزے۔ تو تم بھی یہ مزے لوٹنے کے لیے حامی بھر لو، عشا نے جواباً ربدہ کو رگیدا۔ چچی اماں تو منتظر بیٹھی ہیں کب ان کی لاڈلی کسی رشتے پر حامی بھرے، کب وہ اپنے دل کے ارمان پورے کرے۔ کون سے ارمان؟ وہی سمدھیانے والوں کے۔ ہاں وہی IP ٹریٹمنٹ اور دعوتیں بقومت۔ امی ایسی ہرگز نہیں ہے، ورنہ تمہاری باری میں ہی ارمان پورے کر لیتی۔ وہ ہنسی۔ اچھا چلو تم اپنی کہو، تم نے 3 پروپوزل کے لیے صاف انکار کر دیا ہے، کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، کسی ڈھنگ کے بندے کا پروپوزل آئے تو قبول بھی کروں۔ اس کی نگاہ کی پرواز ذرا سے فاصلے تک گئی تھی۔ اعراز چیئر پر بیٹھا ایک فائل کھولے لکھنے میں مگن تھا۔ مثلاً بھائی کا آئے تو نشا نے اس کی چوری پکڑ کر اسے چھیڑا۔ توبہ کرو، مجھے ساری زندگی ٹینشن میں نہیں گزارنی۔ ہوا کے زور پر آئی گفتگو کی ہلکی آواز کے آخری جملے پر اعراز نے ایک دو پل کو نگاہ اٹھا کر اس کے سمت دیکھا، پھر سر جھٹک کر فائل پر نگاہ جما لی۔ اعراز بیٹا، ان دونوں کو تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، میں اور تمہاری چچی دوسرے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اعراز شام 7 بجے کے قریب بے حد فریش سا پوری تیاری کے ساتھ کہیں جانے کو لاؤنج سے نکل رہا تھا، جب تائی اماں نے فون پہ کسی سے بات کرتے ہوئے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ پھر کیا تم انہیں لے جاؤ؟ مگر اماں، وہ تذبذب میں مبتلا ہوا۔ اسے پتہ تھا انہیں زیادہ دیر لگ سکتی ہے، اور وہ ابھی کسی سے ملنے جا رہا تھا۔ اگر مگر نہیں کرو، اگر تمہاری چچی کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ انہیں لے جاتی، اکیلی بچیوں کو بھیجنا مجھے گوارا نہیں۔ تائی اماں ایسے مواقع پر دبلی پتلی پھرتیلی سی اپنی دیورانی کو ہی بھیجتی تھیں کہ لڑکیوں کو پوری مارکیٹ چھان کر چیزیں پسند آتی تھیں، اور ان کی ٹانگوں میں اتنی جان نہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ گھنٹوں پھریں۔ ٹھیک ہے، اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا، پھر بولا، میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، ان دونوں کو جو کچھ بھی لینا ہے مجھے بتا دے، تاکہ میں اپنی مرضی سے انہیں دلا دوں۔ اس کی بات پر ربدہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ محترم کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم کیوں ان کی سڑیل اور بور سی پسند اپنائیں؟ وہ تائی اماں کو سر ہلاتے دیکھ کر دل میں تلملائی۔ کیا لینا ہے نشا؟ اعراز نشا کی طرف دیکھ کر نرمی سے مخاطب ہوا۔ کچھ زیادہ نہیں بھائی جان، خوبصورت سا جوڑا میچنگ جیولری، شوز اور جیولری وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں، جو بھی گولڈ کی ہلکی پھلکی جیولری ہے وہی پہن لینا۔ اعراز نے نشا کی بات کاٹ کر کہا تو نشا کو سر ہلاتے دیکھ کر ربدہ کا غصہ دگنا ہو گیا۔
یہ ظلم ہے تائیمہ، ایک سے بڑھ کر ایک ارشادات پر وہ بھنا کر ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ایک تو اتنے کم وقت میں شاپنگ، اور وہ بھی اپنی پسند کی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ آہستہ بولو ربدہ، میں کسی سے بات کر رہی ہوں۔ تائیمہ نے اسے گھرکا، پھر اس کی بات نظر انداز کر کے اعراز سے پوچھا، تمہارے پاس پیسے ہیں؟ جی۔ اعراز لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی جانب گیا۔ ربدہ دھپ سے صوفے پر دھنس گئی۔ بے وقوفی مت کرو ربدہ، وقت بالکل نہیں ہے، بھائی کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں لے جائے گا۔ آج کل کرتے اماں اور چچی اماں نے پورا ہفتہ نکال دیا ہے، اب آج آخری رات ہے، کل منگنی۔ اگلے منٹ میں اعراز والیٹ میں مزید رقم ٹھوستا نیچے آیا تو اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ چلو نشا، والیٹ پاکٹ میں ٹھوس کر اپنے سیل پر نمبر پریس کرتا وہ آگے نکلا تو ربدہ نے چند سیکنڈ کو سوچا۔ نشا صحیح کہہ رہی تھی، ہر تقریب میں نئے کپڑے اور نئی جیولری پہننے کا اسے شوق تھا۔ اگر آج نہ جاتی تو کل اپنے گھر کی ہی اہم تقریب میں کیا پہنتی؟ سو نشا کو منتظر نظروں سے دیکھتے پا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم تو نہیں جا رہی تھی؟ اعراز اسے نشا کے ساتھ آتے دیکھ کر سیل آف کر کے بولا۔ لہجہ سادہ سا تھا، مگر پھر بھی ربدہ کو آگ لگ گئی۔ یعنی میری کوئی اہمیت ہی نہیں کہ یہ مجھے ایک دو بار اصرار کر کے ساتھ لے جاتے؟ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا، سو خاموشی سے نشا کے ساتھ گرے آلٹو کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اور پھر واقعی ان کی شاپنگ میں صرف 45 منٹ لگے اور گھر سے زمزمہ تک کا 15 منٹ کا راستہ لگ رہا تھا، جیسے اسے بہترین کوالٹی والی تمام چیزوں کی شاپس کا راستہ ازبر ہے۔ مطلوبہ شاپ تک پہنچا اور 5 منٹ میں جائزہ لے کر، نشا یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے، اور ربدہ تم یہ لو۔ دونوں کے جوڑے پیک کروا کر شاپر ان کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ گو رنگ اور ڈیزائننگ کے ساتھ جوڑے کا چناؤ زبردست تھا، مگر ربدہ کے حلق سے گویا اس کی پسند اتر نہ رہی تھی۔ اس نے اعراز سے بات نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا، مگر بے ساختہ ہی بول پڑی، مجھے ایسے ڈل اور پھیکے کلر پسند نہیں ہیں۔ منگنی جیسی سادہ اور چھوٹی تقریب کے لیے دہکتے بھڑکتے سوٹ مجھے پسند نہیں۔ پہننا آپ کو ہے یا مجھے؟ اعراز کے ٹکڑا توڑ جواب پر اس کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس نے بھنا کر کہا، شاپنگ کے لیے آتے وقت یہ طے ہو چکا تھا کہ تم دونوں میری پسند پر اعتراض نہیں کرو گی۔ پسند بھی تو ڈھنگ کی ہو بھائی جان۔ ربدہ پلیز، نشا نے التجا کی۔ دونوں میں سے کوئی بھی منہ بند کرنے کو تیار نظر نہ آ رہا تھا۔ اسے کہو کارٹون بننے کی بجائے سوبر طریقے سے رہا کرے۔ مائی فٹ، آپ مجھے اب تہذیب و تمیز سکھائیں گے؟ ربدہ کا چہرہ سرخ ہو چلا تھا۔ ربدہ پلیز، دیکھو گھر جا کر ڈیسائیڈ کر لینا کہ تمہیں کیا پہننا ہے کیا نہیں، مگر یہاں خاموش رہو پلیز۔ نشا نے اسے آؤٹ ہوتے اور اعراز کا موڈ آف ہوتے دیکھ کر دوبارہ التجا کی۔ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ اس نے غصے سے سر جھٹکا اور شاپر نشا کو تھما دیا۔ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ اس نے غصے سے سر جھٹکا تھا اور شاپر نشا کو تھما دیا۔ پھر میچنگ چپل اور چوڑیاں بھی اعراز نے ہی انہیں لے کر دیں۔ گاڑی بیوٹی پارلر کے قریب سے گزرنے لگی تو نشا منمنائی، بھائی 10 منٹ کے لیے گاڑی یہاں روک دیں پلیز، ہمیں مہندی بھی لگانی ہے، پھر دوبارہ نکلنا نہیں ہوگا نا؟ اس نے ساتھ ہی وضاحت بھی کی۔ خلاف توقع اعراز نے آسانی سے سر ہلا کر گاڑی روک دی۔ ربدہ کا موڈ نہیں تھا، مگر نشا کا اشارہ اسے مجبور کر گیا۔ نشا اور ربدہ ہاتھوں میں بھری ہوئی خوبصورت ڈیزائننگ کی مہندی لگائے گاڑی تک آئیں تو اعراز فرنٹ سیٹ کی بیگ سے سر ٹکائے ریلیکس ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ سگریٹ کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے ابھی اسموکنگ کی ہے، مگر گاڑی میں پرفیوم اور ایئر فریشنرز کی تازہ خوشبو کی وجہ سے اسموکنگ کی مخصوص بو نہ تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے پیکٹ ڈیش بورڈ کے لاکر میں رکھ دیا۔ چلو، اس نے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر دونوں کے ہاتھوں میں گیلی مہندی دیکھ کر بیک سیٹ کا دروازہ بھی کھول دیا۔ نشا نے اسے ممنون نظروں سے دیکھا تھا، مگر اس کا دھیان اندر بیٹھی ربدہ کے خوبصورت گداز بازو اور گلابی ہتھیلیوں کی جانب تھا، جن پر مہندی کے بیل بوٹے سجے ہوئے تھے۔ پھر نشا کے بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اب اس کا رخ جس جانب تھا یہ دیکھ کر ربدہ اور نشا حیرت سے غش کھانے لگیں۔ آج تک اعراز نے کبھی انہیں ہوٹل یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں لے جانے کی آفر نہ کی تھی۔ وہ سنجیدہ اور لیے دیے رہتا اور ہمیشہ سے گھر سے دور رہا تھا۔ اس کے مزاج سے مکمل آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی نشا اور عشا نے کبھی اس سے شوخی، شرارت یا فرمائش نہ کی۔ ریجنٹ پلازا کے پارکنگ میں گاڑی روک کر اس نے ان دونوں کے لیے دروازہ کھولا اور پھر گاڑی لاک کر کے
ان دونوں کو لیے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں چلا آیا۔ تم دونوں یہاں بیٹھو اور جو کچھ بھی کھانا ہے آرڈر کر لو۔ ایک میز منتخب کر کے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اعراز نے کہا، میں یہاں ڈنر پر انوائٹڈ ہوں اور آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں، واپسی میں پک کر لوں گا۔ کہتے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کی میز سے کافی دور بیٹھے ایک شخص کے پاس جا پہنچا۔ او مائی گاڈ! نشا نے ایک لمبی سانس بھری۔ یہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ربدہ؟ تمہارے جلاد بھائی سے اس سے زیادہ کی بھی توقع کی جا سکتی ہے؟ ربدہ اعراز کے برابر میں بیٹھے ہینڈسم سے شخص کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس شخص سے اتنا بھی نہ ہوا کہ ہمیں اپنے ساتھ ہی ڈنر میں شریک کر لیتا، چوت کے مریضوں کی طرح اس کونے میں لا پٹکا۔ او کم آن ربدہ بھائی، کسی کے مہمان بن کر آئے ڈنر پر اور یہ خلاف تہذیب ہے کہ ہم بلائے جان بن کر اس شخص کی جیب کا امتحان لیں۔ ہم یہاں ہی انجوائے کریں گے، کیوں؟ ویٹر کو اشارہ کر کے نشا نے کہا تو ربدہ خاموش رہ گئی۔ نشا کی تیاری کو سب نے ہی سراہا تھا، مگر ربدہ کا تیار ہو کر بھی کمرے سے نکلنے کو جی نہ چاہا۔ کتنے ارمان سے وہ عشاء کی منگنی کی تیاری کر رہی تھی، مگر کل جو کچھ ہوا اس کے باعث آج بھی اس کا موڈ آف تھا۔ شام ہوتے ہوتے بے خودی میں ہی وہ اعراز کی پسند کو اپنے جسم پر سجاتی گئی اور جب آئینہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ آئینے میں پہلے تو کبھی وہ خود کو اتنی خوبصورت نہ لگی تھی، پھر آج کیوں وہ محبوب سی ہو گئی۔ آف وائٹ شیفون آرگینزا پر لائٹ پرپل کامدانی کی ہوئی تھی، جوڑا اس کے جسم پر سج گیا تھا۔ میچنگ چوڑیوں نے مہندی لگی کلائیوں کا حسن بڑھا دیا تھا۔ بے حد خوبصورت اور قیمتی پرپل نیکلیس جو ابھی ہی نشا نے بیلے کے کنگن اور گجروں کے ساتھ لا تھمایا تھا، کل اس نے گھر آنے کے بعد اپنے کپڑوں کی میچنگ جیولری نکالنی چاہی تو کچھ بھی میچ نہ ہوا اور وہ گولڈ کی جیولری پرپل کام پر پہننے کو تیار نہ ہوئی تھی۔ شاید اسی لیے نشا نے اسے خوبصورت نیکلیس لا دیا تھا۔ اسے علم نہ تھا کہ یہ نیکلیس اور گجرے بھی اعراز اس کے لیے لایا ہے۔ ہلکے سے شور کی آواز پر اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، شاید عشاء کے سسرالی آ چکے تھے۔ عشاء بھی کب سے تیار بیٹھی تھی۔ نشا تیار ہو کر سب کے درمیان چہکتی پھر رہی تھی، مگر ربدہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اعراز کی پسند اپنانے کے بعد اس کا سامنا کر سکے۔ کیوں وہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی؟ شاید اس کے اندر چور تھا جس نے اپنے احسار میں لے کر خوبصورتی کو دوام بخشا تھا۔ اسے خود سے بھی شرم آ رہی تھی۔ نشا اسے نیچے سے آوازیں دے رہی تھی۔ اپنے دھیان سے چونک کر ربدہ تیزی سے آگے بڑھی۔ جو ہی دروازہ کھول کر باہر نکلی، راہداری میں تیز قدموں سے آتے اعراز سے جا ٹکرائی۔ ہیل والی سینڈل میں مکّی پیر بری طرح رپٹا تو وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی۔ اعراز نے اسے سنبھالتے ہوئے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ چند پلکوں اس کی نگاہوں میں ایک انوکھی سی چمک لہرائی جسے اس نے سنجیدگی کے لبادے میں چھپا لیا۔ ربدہ، تم کب تمیز سیکھو گی؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو ربدہ نے آنکھوں کے آگے ناچتے تاروں کو دور کر کے اسے دیکھا۔ چند لمحوں پہلے اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ وہ کس سے ٹکرائی ہے۔ آخر اپنی آنکھوں اور دماغ کا صحیح استعمال کیوں نہیں کرتی تم؟ وائٹ کاٹن کے کلف لگے سوٹ میں ملبوس بے حد وجیح سے اعراز کے چہرے کی سنجیدگی اور نگاہوں میں سختی دیکھ کر ربدہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم سارے سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا، اس نے کہا تو ربدہ نے اس کی بائیں بازو کی طرف دیکھا جہاں ڈارک پرپل لپسٹک کا نشان واضح تھا۔ میں جان کر نہیں ٹکرائی، وہ نظریں چراتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ کیا تھا جو یہ ٹکرانے جیسے حسین حادثے کو لے کر تھوڑا نرم رویہ اختیار کر لیتے؟ توصیف بھرا ایک جملہ، پسندیدگی کی ایک نگاہ، کچھ تو نہیں، الٹا اپنے سوٹ خراب ہونے کا افسوس کر رہے ہیں۔ اچھا ہے سب کے بیچ اسی طرح جائیں، خوب بے عزتی ہو۔ تائیں اماں انہیں ڈانٹے کہ کس معجبی سے مل کر آ رہے ہو۔ اپنی سوچ کے آخر میں وہ مسکرائی تھی۔ سیڑھیوں سے اترنے کو قدم بڑھائے تو بڑے زور کی کرا اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ آگے بڑھتے اعراز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے پیروں کو تشویش سے دیکھ رہی تھی، لگ رہا تھا پیر میں موچ آ گئی ہے۔ وہ وہیں سے پلٹا، اس کے پاس آیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بولا، نہیں میں چلی جاؤں گی۔ ربدہ نے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا۔ چلتی ہو یا اٹھا کر نیچے لے جاؤں؟ اس نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ ربدہ کی چیخ نکل گئی۔ پیر کی تکلیف الگ، مگر اعراز کی قربت سے ربدہ جھجک رہی تھی۔ سو اس سے بازو چھڑانے کی بیکار کوشش میں ہی وہ اس کے ساتھ سنبھل کر سیڑھیاں اترتی لون میں آ گئی۔ ربدہ کو لنگڑا کر اعراز کی سنگت میں آتے دیکھ کر کوئی ان کی سمت بڑھا اور اعراز نے بڑے آرام سے یہ کہہ کر ربدہ سیڑھیوں پہ لڑکھڑا گئی تھی، سنبھالتے سنبھالتے اس کے پیروں میں موچ آ گئی اور میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ اپنے قمیض بازو کو دکھا کر اس نے اطمینان سے سب کو مطمئن کر دیا تھا اور ربدہ ایک طرف بیٹھی لب دبائے اس کے متعلق خود کو سوچتے رہنے سے روک نہ پائی۔ اعراز گاڑی اندر لایا تو اس نے دیکھا ربدہ تنہا کرسی پر بیٹھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اعراز کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ ربدہ کے پاؤں کی موچ تو ٹھیک ہو چکی ہے، مگر وہ خود بہت گمسم خاموش رہنے لگی۔ ایسا لگتا تھا
ربدہ گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ ہمہ وقت متحرک ایسے شغل اپناتی تھی کہ اعراز کو ٹوکنا پڑتا، اب شور شرابہ تو درکنار، اعراز سے اس کا سامنا بھی کم ہی ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ربدہ کو لان میں تنہا سوچوں میں گم بیٹھے دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا تو گاڑی شیڈ کے نیچے کھڑی کر کے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو؟ طبیعت خراب ہو گئی تو اندر چلو۔ ربدہ نے سر اٹھا کر پاس کھڑے اعراز کو ایسے دیکھا جیسے اس کی بات سنی نہ ہو یا سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو۔ اس کے شفاف چہرے پر بارش کے قطرے گر اور پھسل رہے تھے۔ اس سمے اعراز کو اس کا معصوم چمکتا چہرہ اچھا لگا۔ اماں کہتی ہیں نا، موسم کی پہلی بارش میں بھیگنے سے بیماریاں جان کو آ جاتی ہیں۔ اعراز کے لبوں کے کونے میں ہلکی سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ آپ چاہیں میں ابھی آتی ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اعراز کی بات کا کرارا سا جواب دیتی، مگر اس نے اتنے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا آنچل شانوں پر پھیلایا کہ اعراز کے پاس رکنے کا کوئی جواز ہی نہ رہا۔ بادل بڑی زور سے گرجے تھے۔ بارش اچانک تیز ہو گئی۔ اعراز نے پلٹ کر دیکھا، وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو وہ چینج کرنے اندر چلا گیا۔ اماں، ربدہ کو کیا ہوا ہے؟ باہر بیٹھی بھیگ رہی ہے۔ اپنے بالوں سے پانی جھاڑ کر اعراز نے ٹی وی دیکھتی ہوئی تائی اماں سے پوچھا۔ وہ بھڑک کر اٹھی۔ ارے باولی ہوئی ہے کیا یہ لڑکی؟ شام ڈھلے تیز بارش میں بھیگ رہی ہے، خدا نخواستہ بیمار ہو گئی تو؟ پہلے ہی کئی دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے باہر کا رخ کیا۔ مجھے تو لگتا ہے عشاء کی منگنی والے روز اس کو نظر لگ گئی۔ اچھی بھی تو بہت لگ رہی تھی۔ ان کی تیز آواز کے آخری جملے پر سیڑھیاں چڑھتے اعراز نے پلٹ کر انہیں دیکھا، مگر وہ بے خبر ربدہ کو برآمدے میں نکل کر آوازیں دے رہی تھیں۔ اعراز لب کاٹتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تمہارا پرابلم کیا ہے آخر؟ عشاء اور نشا اس کے ساتھ بالائی منزل کی راہداری میں کرسی ڈالے بیٹھی تھی، ساتھ ہی آموں کی ٹوکری سے آم بھی نکال کر چوس رہی تھی۔ نشا اور ربدہ کو سالم آم گلا کر لبوں سے چوسنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ عشاء کی عادات تھوڑی مختلف تھیں، وہ بڑی ہونے کی وجہ سے مختلف، تھوڑی سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والی تھی، مگر کبھی کبھی ان کے درمیان چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جاتا تھا، جیسے آج ہوا تھا۔ بارشیں ہونے کی وجہ سے آم مہنگے ہو گئے ہیں، اس لیے ہاتھ کھینچ کر کھاؤ پیو۔ نشا کو مسلسل تیسرا آم کھاتے دیکھ کر ربدہ نے مذاقاً کہا، تم بھی کھاؤ؟ عشاء بولی۔ اور یوں بھی ٹیرس کی ٹھنڈی بھیگی ہواؤں اور ٹھنڈے میٹھے آموں کا بڑا تال میل ہے۔ نشا لاپرواہی سے ہنسی، اور پھر ان دونوں کے بار بار کے اصرار پر بھی ربدہ آم کھانے پر آمادہ نہ ہوئی تو عشاء چیخ پڑی، آم کھانا اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ تم مجھ پر غصہ کرو۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو بغیر دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں آموں کے نہیں، تمہارے سڑے ہوئے مزاج کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ تم اتنی مشکوک حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ اتنے دن سے اماں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ 3-4 اچھے پروپوزل ہیں، ربدہ کو بتا کر اس سے رائے لو، اسے کون سا پسند ہے، مگر ان محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ عشاء کچھ زیادہ ہی تپ گئی تھی۔ کہہ دو کوئی سا بھی پسند نہیں ہے۔ یوں دیکھے بنا کیسے کہہ رہی ہو؟ عشاء ٹشو سے منہ اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے تنک کر بولی، اس لیے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو کیا گھاس کھودنی ہے؟ یہ بھی اچھا کام ہے، مگر کیا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے لان کی گھاس کافی نکلی ہوئی اور ہری بھری ہے، اس لیے اسے فی الحال میری ضرورت نہیں۔ ربدہ لان کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ ربدہ بھی سیریس؟ تمہیں پتہ ہے ان پروپوزل میں سے ایک عامر کے چھوٹے بھائی یاسر کا بھی ہے۔ عامر عشاء کا منگیتر تھا۔ یاسر نے تمہیں منگنی پہ دیکھ کے پسند کیا ہے اور بسد اصرار اپنا پروپوزل اس آس پہ بھجوایا ہے کہ مثبت جواب ملے۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ اب ربدہ نے بغور عشاء کو دیکھا۔ نشا کپ کی آموں کی ٹوکری اور چھلکے وغیرہ سمیٹ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی تھی، سو ان دونوں کے سوا وہاں تیسرا کوئی نہ تھا، اس لیے ربدہ نے عشاء کو کریدا، تمہارا ووٹ یاسر کی طرف ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری چھوڑو، گھر کے باقی مکینوں کے نزدیک بھی یہ رشتہ برا نہیں ہے۔ یاسر اپنے بھائی عامر کے ساتھ ہی کمپنی میں شیئر ہولڈر ہے، کاروباری ساکھ مضبوط ہے، سب سے بڑھ کر وہ خود تمہارا خواہش مند ہے۔ ربدہ دھیمے سے مسکرائی۔ عشاء بے خودی میں ہی یاسر کی حمایت کر رہی تھی اور اس کی توقع تھی ربدہ کو، تم اپنی کہو، تمہاری مرضی کو اولویت دی جائے گی۔ عشاء کو احساس ہوا تو فوراً بات اس پر ڈال دی، اگر یوں ہے تو پھر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ رشتہ طے ہونے سے پڑھائی کا کیا تعلق ہے؟ تم انگیجمنٹ کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو، اور ویسے یہ تمہیں پڑھائی کا شوق کب سے ہوا؟ نہیں، میں کسی نئے رشتے میں بندھنے کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، میں اماں اور چچی امی کو تمہاری مرضی بتا دوں گی، اب آگے تم جانو۔ اور وہ عشاء اسے سمجھانے اور ایک پروپوزل کی جانب راغب کرنے میں ناکام ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر سب نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی۔
یا کوئی اور بات تھی، کچھ پتہ نہ چلا۔ ربدہ نے خود کو بے حد مصروف کر لیا۔ اب دن بھر گھر کے کام سنبھالتی، شام میں ایم اے کی کلاسز لیتی اور پھر رات میں کھانے اور نماز سے فارغ ہو کر مطالعے میں مصروف ہو جاتی، یا پھر ورلڈ نیوز اور ٹاک شوز وغیرہ دیکھ لیتی۔ ٹی وی ریموٹ اب بآسانی اعراز کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ پہلے ربدہ رات 9 بجے کے بعد اعراز کی نشست سنبھالنے پر کلستی رہتی تھی کہ اس کے پسندیدہ ڈرامے لگانے کے بجائے اعراز بزنس، ریونیو، ورلڈ نیوز اور ڈاکیومنٹری فلم وغیرہ دیکھنا پسند کرتا تھا۔ جب سے اعراز یہاں آیا تھا، ربدہ، عائشہ نے انڈین ڈرامے دیکھنے بند کر دیے تھے، ورنہ وہ تینوں ڈرامے تو ضرور دیکھتی تھیں، مگر ساتھ ساتھ ان ڈراموں کے ناقص ہونے پر بھی تبصرہ جاری رہتا تھا۔ اعراز نے شدت سے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ربدہ میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب صبح کیسری سے صفائی کرواتے ہوئے بلند آواز میں فضول سے رومانٹک گانے نہیں سنتی تھی۔ عائشہ یونیورسٹی جاتی تھی تو وہ پوری ذمہ داری سے چچی امی کو منع کر کے دوپہر کا کھانا اور شام کے سالن وغیرہ بنا لیتی۔ اعراز کوئی بات کرتا تو تمیز سے جواب دیتی، تیز تیز بولنا، بلند آواز میں ٹی وی دیکھنا، اپنے سیل کا تار کانوں میں ٹھوسے گانے سننا، وقت بے وقت لاؤنج کی فرشی کشن پر اوندھے رہنا، بہت سی حرکتیں جو اعراز کو بری لگتی تھی ربدہ چھوڑ چکی تھی۔ کس کے لیے؟ اعراز کے لیے۔ اسے خوشی سی ہوئی تھی، مگر پھر اس نے خود ہی اپنے سوال کو جھٹک دیا، اور جب اماں نے بتایا کہ ربدہ دن میں کئی قسم کی ایجوکیشنل کلاسز لے رہی ہے اور شام میں یونیورسٹی جاتی ہے، تو اعراز کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ یہ سب مصروف رہنے کے بہانے ہیں، اتنے اچھے اچھے رشتے آئے۔ 2-4 مرتبہ اس کی رائے کیا صفا چٹ منع کر کے پڑھائی کا لارا پیچھے لگا لیا۔ بڑی اماں اس کی مصروفیت پہ کڑ کر اعراز کو بتا رہی تھی۔ اعراز کو ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا، تو کیا وہ مہینہ بھر سے اتنا مصروف رہا ہے کہ اسے گھر کی کسی سرگرمی کی خبر ہی نہ ہو سکی؟ کیسے رشتے اماں؟ اس نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ کے دیور یاسر کا رشتہ تو اب تک موجود ہے، کئی مرتبہ کہا ہے ہماری معذرت قبول کر لیں۔ ربدہ ابھی راضی نہیں ہے، پڑھنا چاہتی ہے، مگر عامر کی ماں نے کہا ہے تھوڑا وقت لے لیں، مگر جواب اس بات میں دیں، ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اس بات سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ہر حال میں ربدہ کو یاسر کے لیے لینا چاہتے ہیں؟ عائشہ کی وجہ سے سوچنا پڑ رہا ہے، مگر وہ سرپری لڑکی ربدہ ماں نے بھی تو تائی اماں کو بہت دنوں بعد جیسے اعراز کی توجہ ملی تھی، اس لیے اپنی فکریں ظاہر کرتی گئیں۔ بہرحال عائشہ کی وجہ سے ربدہ پر کوئی دباؤ نہ ڈالیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ کچھ سوچتا اٹھ کھڑا ہوا، یہ تم بھی جانتے ہو رشتہ اچھا ہے، لہٰذا دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں چلی جائیں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹا اعراز، تم ہی ایک بار ربدہ سے بات کر کے دیکھو، اور تو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتی۔ اعراز نے لب دانتوں تلے دباتے ہوئے سر ہلایا۔ ربدہ میری وجہ سے تو انکار نہیں کر رہی۔ اسے ایک بار پھر خوش فہمیوں نے آن گھیرا، مگر جب وہ اپنے جذبوں کی گمبھیرتا کو اس سے پوشیدہ رکھتا تھا تو ربدہ کے دل کی بات کیسے پتہ چلی؟ زندگی بے نام سی الجھنوں کا شکار تھی، موسم کا تغیر و تبدل سب کچھ اس پر بے اثر ٹھہرا تھا۔ ربدہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے سامنے موجود مغرب میں ڈوبتے سورج کی مانند اس کی زندگی کی روشنیوں و خوشی بھی کہیں ڈوبتی جا رہی ہیں۔ ربدہ انگلش لٹریچر کی بک ہاتھ میں لیے ایزی چیئر پر بیٹھی کھلی کھڑکی سے مغربی افق پر ڈوبتے سورج کو تکتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے عائشہ نے اس سے دبے لفظوں میں کہا تھا، یاسر تم سے ہی شادی کرنے پر بضد ہے۔ حالانکہ امی نے عامر کے گھر والوں سے معذرت کی تھی کہ وہ ابھی ربدہ کی شادی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہے۔ عائشہ کے لہجے میں بے نام سے خدشے لرز رہے تھے۔ کیا کسی کی زندگی میں شامل ہونے کا اندیہ دینے والا یہ بندھن اتنا کچا ہوتا ہے کہ اس کی مضبوطی کے لیے بس اوقات دوسروں کے سہارے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ جانے کیسے یاسر نے خود ربدہ سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ عائشہ نے اپنا سیل اسے لا کر دیا تو وہ ناسمجھ انداز میں عائشہ کو دیکھنے لگی۔ یاسر کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ربدہ نے ہاتھ میں تھاما سیل واپس عائشہ کو دینا چاہا تو وہ دھیرے سے بولی، میں نے منع کیا تھا، مگر وہ بضد ہے، پلیز ایک بار بات کر لو۔ ربدہ نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے سیل کان سے لگا لیا۔ ربدہ، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، یاسر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ ماتھے پر بل تھے۔ تمہیں پتہ ہے ربدہ، تمہارے انکار نے میرا سکون تباہ کر دیا ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کوئی وجہ بھی تو۔ اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عامر اور عائشہ کے بندھن کی وجہ سے ربدہ نے اپنا لہجہ حتی الامکان نرم ہی رکھا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی سے اس کی ناگواری ظاہر ہو رہی تھی کہ اس نے کس طرح یاسر سے بات کرنا گوارا کی ہے۔ عائشہ اسے سیل تھما کر کمرے سے جا چکی تھی، مگر ربدہ جانتی تھی وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہی ہوگی۔ مجھ سے شادی نہ کرنے کے فیصلے میں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ یاسر کی آواز بہت بھاری اور خوبصورت تھی۔ صرف آپ ہی نہیں یاسر، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہو، پھر بھی فی الحال میرے پاس انکار کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور پلیز آپ دوبارہ اس سلسلے میں
کسی کو بھیجنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ تم ایسے بات ختم نہیں کر سکتی ربدہ، پلیز میں تم سے ملنا چاہوں گا۔ یاسر کی جھلائی ہوئی آواز آئی۔ میں ابھی وضاحت نہیں کر سکتا تمہارے لیے میرے جذبات کیسے ہیں اور میں تمہاری بات سے کتنا ہرٹ ہوا ہوں۔ میرے پاس آپ کی کسی بات کا مثبت جواب نہیں ہے۔ ربدہ نے مزید کچھ کہے بغیر سیل آف کر کے عشاء کو دے دیا اور اس کی سوالیہ نگاہوں کو نظر انداز کر کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب سے وہ ایزی چیئر پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی، اعراز دروازے پہ دستک دے کر اس کے کمرے میں آیا تو اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ قریب آیا تو اس کے ملبوس سے اٹھتی اس کے مخصوص کلون کی خوشبو سے وہ چونکی۔ اعراز قریب رکھی فولڈنگ چیئر کھول کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ نارنجی اور زرد پرنٹڈ لان کا جوڑا پہنے وہ خود بھی غروب ہوتے سورج کی نارنجی شعاعوں میں ضم ہو رہی تھی۔ سیاہ لمبی چوڑی سی نکلتی چھوٹی چھوٹی لٹوں نے چہرے کا ہالہ کیا ہوا تھا۔ شام کی لالی میں چمیلی رنگت دمک رہی تھی مگر آنکھوں میں سوچوں کا بسیرا ہونے کی وجہ سے تھکن عیاں ہو رہی تھی۔ ربدہ اس وقت اعراز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو چہرے پر پڑنے والی نارنجی دھوپ کے بہانے اٹھی اور کھڑکی کا پردہ برابر کر کے واش روم میں گھس گئی۔ اس میں لگے واش بیسن پر جھکی منہ پر پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ میں یاسر کے پروپوزل کے سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا تھا۔ ربدہ ٹاول سے منہ خشک کر رہی تھی جب اعراز چیئر سے اٹھ کر اس کے کمپیوٹر ٹیبل تک گیا اور ایک CD اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولا۔ ربدہ نے تولیہ کا گولا بنا کر بیڈ پر اچھالا اور تڑک کر بولی، جب مجھے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے تو میرے انکار کو تسلیم کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ وہ بہت دنوں بعد بھڑکی تھی۔ تمہیں فیصلے کا اختیار ضرور دیا ہے مگر تم سے اچھے فیصلے کی توقع نہیں کی ہے، اس لیے سمجھانے چلا آیا ہوں۔ اعراز کو بہت دنوں بعد اسے اسی موڈ میں دیکھ کر مزہ آیا تھا۔ ہاں میں دودھ پیتی بچی ہوں نا سمجھ اور بے وقوف ہوں، اس کے باوجود آپ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ ربدہ نے غصے میں دوبارہ کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا اور کھلی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بلا وجہ ہی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو اس طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے کسی کے دل میں جگہ بنا لو گی؟ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھماتے ہوئے اعراز بولا تو ربدہ اس طرح بازو پکڑے جانے پر جو لمحہ بھر کو پزل ہوئی تھی، اگلے لمحے اس کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا۔ اعراز کا طنز بہت واضح اور اسے اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑایا۔ اعراز بھی خجل سا ہو گیا کہ وہ اماں کے کہنے پر کیا کہنے آیا تھا اور اس سے کچھ اور ہی کہتا گیا۔ مجھے کسی کے دل میں جگہ بنانے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اینڈ یو کین گو ناؤ فرام مائی روم۔ بازو چھڑا کر وہ سخت لہجے میں بولی۔ اعراز کو سبکی سی محسوس ہوئی۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہارے پاس بیٹھنے کا۔ چچی اماں کے کہنے پر یہاں پوچھنے چلا آیا تھا مگر میری ہی غلطی کہ میں بھول گیا تم میں تمیز و تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسی بھی ہوں اپنے لیے ہوں، آپ کو دوبارہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود امی اور تائی اماں سے بات کر لوں گی۔ وہ باہر نکلا تو پیچھے سے ربدہ کی آواز آئی، بہت مشکل ہے دل کے ارمانوں کو چھپا کر زندگی جینا۔ جس کے لیے دل نے اذن دیا ہو وہی بے خبری میں دل پر کچوکے لگائے تو تکلیف سہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اعراز خود اسے یاسر کے پروپوزل کے لیے راضی کرنے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر ربدہ کو بھی ضد سی ہو گئی تھی۔ اس نے امی سے جا کر کہہ دیا کہ اب اسے یاسر کے پروپوزل کے لیے مجبور کیا گیا تو وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی، اس لیے بہتر ہے یاسر کے گھر والوں کو صاف صاف بتا دیں میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں یاسر کے علاوہ وہ جہاں چاہیں اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک نئی اور انوکھی ضد پر امی اسے حیران پریشان سی دیکھتی رہ گئیں۔ اگر اسے شادی کرنی تھی تو یاسر میں بھلا کیا برائی تھی، مگر وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ بابا جان کو بھی اس سے بے حد محبت تھی کہ وہ اسے کسی جائز بات کے لیے مجبور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ربدہ 3-4 دنوں سے اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ نشا ہی اسے کھانا اور چائے وغیرہ دے جاتی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے کمرے میں کسی کے آنے پر پابندی نہ لگائی تھی۔ عشاء نے کئی بار بے چین روح کی مانند اس کے پاس چکر لگایا مگر ربدہ کے خراب موڈ کی وجہ سے اس سے کوئی بات نہ کر سکی۔ نشا ہی کوئی بات کرتی تو ربدہ جواب دے دیتی ورنہ خاموش رہتی۔ چوتھے روز بابا جان اس کے پاس آئے تھے۔ ربدہ کو خبر بھی نہ تھی گھر میں سب کتنے پریشان ہیں۔ عشاء کے سسرال والوں کا دباؤ تھا کہ ربدہ اور یاسر کی شادی ہوگی تو ہی عشاء اور عامر کا رشتہ بھی قائم رہ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ بابا جان اور امی ربدہ کی وجہ سے پریشان تھے تو تایا جان اور تائی اماں عشاء کے بارے میں فکر مند تھے۔ عامر کے گھر والوں نے واضح بات کی تھی اور عشاء نے ڈھیروں لوگوں کی موجودگی عامر کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی۔ رشتہ ٹوٹنے پر وہ
ہرٹ ہوتی۔ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کا مرحلہ الگ پریشان کن تھا۔ ربدہ بیٹا، یاسر اچھا بچہ ہے، اس میں کوئی برائی یا خامی نہیں ہے، یقیناً تمہیں خوش رکھے گا، بابا جان نے اس کے پاس آ کر حال احوال پوچھنے کے بعد کہا تھا۔ ربدہ کچھ لمحے تو سر جھکائے لب کاٹتی رہی، پھر سر اٹھا کر بابا جان کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یاسر مجھے خوش رکھے گا اس کا آپ کو علم ہے، مگر میں خوش رہوں گی اس کے ساتھ، اس کی پرواہ ہے آپ کو بابا جان یا نہیں؟ مجھے آپ کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے بیٹا جان، مگر اس سب میں عشا بچی کا کوئی قصور تو نہیں ہے؟ یاسر کے معاملے کی وجہ سے عشا کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اسی لیے ہم سب زیادہ پریشان ہیں۔ میرے قربانی دینے اور مجبور ہو کر ہاں کرنے سے کیا عشا اور عامر کے رشتے کی مضبوطی کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جو لوگ آج ایک رشتے کے پیچھے دوسرے کو بگاڑ رہے ہیں، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ شادی کے بعد بھی ایک وجہ سے دوسرے کی زندگی میں دراڑ پڑ جائے؟ اس کی بات 100% درست تھی، اس پہلو پر بھی انہوں نے سوچا تھا، مگر بچوں کے رشتے بار بار توڑنے اور جوڑے جائیں تو اس سے ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگتی ہے، ان کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ جہاں ایک بار سوچ سمجھ کر زبان دی جائے وہیں نبھا لیا جائے، مگر عشا کا معاملہ الٹ ہو گیا۔ ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ یاسر کی وجہ سے معاملہ بگڑ جائے گا، شاید اس لیے گھر میں عجیب سی یاسیت اور خاموشی درائی تھی، جس کا ربدہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکل رہی تھی۔ اگر آپ مجھے راضی کرنے کا سوچ کر آئیں بابا جان، تو میں آپ کو انکار نہیں کروں گی کہ آپ بڑے ہیں، آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے ان باتوں کو سوچا ہوگا۔ بہت دیر تک بابا جان کچھ نہ بولے تو ربدہ نے ایک ہی گہری سانس بھر کر کہا، نہیں بیٹا، نہیں۔ بابا جان سوچوں سے چونکے تھے۔ میں آپ کو مجبور کر کے راضی کرنے نہیں آیا تھا، آپ بس اپنا خیال رکھیں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹے تھے، کیا تمہاری کوئی اور پسند ہے؟ ان کے سوال پر ربدہ گڑبڑا گئی، اسے اتنے واضح سوال کی توقع نہ تھی۔ نہیں بابا جان، میرے انکار کے پیچھے ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بابا جان کو مسلسل اپنی جانب جواب کے لیے منتظر دیکھتا پا کر وہ دھیرے سے کہہ گئی، مگر دل بوجھل ہو چکا تھا، کاش کوئی دل کی بات سمجھ لے۔ ایک ہفتے بعد اس روز وہ خود کو زبردستی یونیورسٹی جانے پر آمادہ کر پائی۔ دل بے حد مقدر ہو رہا تھا، بیزار چہرہ لے کر باہر نکلنے کا موڈ ہی نہ ہو سکا، مگر اب پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا تھا، سو وہ نکل آئی۔ لیکن اسی روز پھر ایک نئی بات ہو گئی۔ ربدہ کلاسز آف ہونے کے بعد باہر نکلی تو شام گہری رات میں ڈھل رہی تھی۔ ربدہ کو اپنی کلاس میٹ طوبیٰ سے مس ہوئے لیکچر لینے تھے، مگر وہ نہ آئی۔ طوبیٰ کا گھر یونیورسٹی کی 5-7 منٹ کی مسافت پر تھا، اس نے طوبیٰ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہی ہے۔ ابھی وہ 2 منٹ ہی چلی ہوگی کہ ایک گاڑی زن سے اس کے قریب آ رکی۔ ربدہ ڈر کر تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ زندگی عذاب کر دی ہے اس شخص نے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، گویا وہ یاسر سے ایک ہی بار ملی تھی مگر اسے پہچان گئی تھی۔ ربدہ پلیز 5 منٹ گاڑی میں بیٹھ کر میری بات سن لو۔ یاسر نے دروازہ کھول کر التجا کی، پلیز یاسر، اس طرح مجھے پریشان مت کریں، میں پہلے ہی گھر کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس نے پرواہ نہ کی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ربدہ 5 منٹ کے لیے نہ سہی 2 منٹ کے لیے ہی بیٹھ کر میری بات سن لو۔ دیکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے ساتھ ساتھ گاڑی لیے چلتا رہوں گا۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ ربدہ نے گھبرا کر آس پاس دیکھا، بارونق سڑک تھی، گاڑیاں اور لوگ آ جا رہے تھے، اور وہ تھا کہ اس کے قدموں کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے صرف تمہاری اور اپنی پرواہ ہے۔ اس کے دیکھنے پر یاسر سمجھ کر بولا، اوکے، صرف 2 منٹ، اور آپ گاڑی چلائیں گے نہیں؟ اس کے کہنے پر یاسر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر آ بیٹھی، فرنٹ ڈور بیٹھنے کے بعد بند نہ کیا۔ تھینک یو، مگر ربدہ، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، انکار کر کے میرا دل توڑ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا، وہی پرانی بات۔ ربدہ بیزار ہو گئی، جبکہ وہ کہہ رہا تھا، آئی سوئر ربدہ، میرے دل میں آپ کے لیے کیا فیلنگز ہیں میں بتا نہیں سکتا، آئی لو یو سو مچ۔ جتنی بے ساختگی سے یاسر نے کہا تھا اتنی تیزی سے ربدہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ دیکھو، یاسر نے ڈیش بورڈ سے اپنا ہینڈی کیم اٹھا کر آن کرتے ربدہ کو تھمایا، دن رات تمہیں ان تصاویر میں دیکھ کر جیتا ہوں۔ عامر کی منگنی والے دن تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی نا، میری نگاہ تمہارے علاوہ کہیں اور ٹھہری ہی نہیں، یہ میری بدبختی تھی۔ ربدہ نے سوچتے ہوئے ہینڈی کیم پہ چلتی مووی دیکھی اور اگلے پل فلم رول کھینچ کر دور ہوا میں اچھال دیا۔ پرائی لڑکیوں کی تصویریں اپنے پاس رکھنا اچھی بات نہیں ہے یاسر، وہ آرام سے بولی۔ تو یاسر جو حیران ہو کر بپھرا تھا،
فوراً ٹھنڈے لہجے میں بولا، اسی لیے تو میں چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی کر لو، میری بن جاؤ ربدہ، تم مان جاؤ گی تو تمہارے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ وہ ایک بار پھر منت پر اتر آیا، یاسر پلیز آپ۔ ربدہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے ربدہ کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر آنے کو کہا تھا۔ ربدہ نے سر اٹھا کر اعراز کو دیکھا اور کسی معمول کی طرح کشتی کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، اعراز یاسر سے کہتا تیزی سے اسے کھینچتا اپنی گاڑی تک لایا اور فرنٹ ڈور کھول کر ربدہ کو دھکیل دیا۔ اعراز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ربدہ دھیمے سے گھبرائی، مگر اعراز نے پرواہ نہ کی۔ سبکی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اتنی زور سے بازو دبوچ کر لایا تھا وہ تو شکر ہے گہری رات کی وجہ سے اس زبردستی پر کسی کا دھیان نہ گیا ہوگا۔ بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کی گاڑیوں میں بیٹھنے کا؟ ربدہ کو حیرت کا جھٹکا لگا تو وہ اسے یاسر کی گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر اس پر شک کر رہا تھا۔ یونیورسٹی جانے کے بہانے اس سے ملنے جاتی ہے اور گھر میں ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ادھر اعراز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا تو اس کے اگلے جملے پر ربدہ سرتاپا سلگ گئی، رونا بھی آیا۔ اعراز، آپ بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں۔ حلق میں پھنستے گولے کو نظر انداز کر بدقت بولی، گمان بھی نہ تھا کہ یوں اعراز اس پر شک کرے گا۔ میں تمہیں جس جگہ سے لایا ہوں وہ راستہ یونیورسٹی سے آگے جا رہا تھا، تمہیں یاسر سے ملتے ہوئے ہماری اور اپنی عزت کا بھی خیال نہ آیا۔ بہت افسوس کی بات ہے ربدہ کہ تم نے سوچے سمجھے بنا ایک قدم اٹھایا۔ اعراز میں اپنی کلاس میٹ طوبیٰ سے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اعراز کی دھاڑ نے اسے خاموش کرا دیا۔ اعراز نے لب بھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی۔ اس واقعے کی زد میں اس کا کردار آ رہا تھا۔ ربدہ کو اس کے آگے اپنی صفائی میں مزید کچھ بھی کہنا اپنی توہین لگا کہ اعراز کچھ سننے پر آمادہ ہی نہ تھا۔ یوں ہی گھر جانے کے راستے میں بیٹھے بیٹھے اعراز کی ضد میں اس نے ایک اور فیصلہ کر لیا۔ اترو۔ گھر کے آگے گاڑی روک کر وہ سرد لہجے میں بولا تو ربدہ ایک سیکنڈ میں دروازہ کھول کر دوڑتے ہوئے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ پیچھے سے اعراز کے گاڑی آگے بڑھا لینے کی آواز بھی اس نے سنی تھی۔ اندر آ کر لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھتے ہی اس نے اپنا فیصلہ سب کو سنایا تو جہاں سب کو ربدہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا وہیں طائی اماں بھڑک کر بولی، اب کاہے کو ہاں کرتی ہو بیٹی؟ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ دھیرج رکھو عائشہ کی اماں، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھو اسی میں ہمارے بچوں کی بہتری ہے۔ طائی ابا نے انہیں سمجھایا تو وہ دوپٹے میں منہ دیے اپنے آنسو خشک کرنے لگی۔ باقی سب خاموش بیٹھے تھے۔ عائشہ کا چہرہ بھی سپاٹ تھا۔ ربدہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے دوبارہ بولی، مجھے یونیورسٹی سے واپسی پر یاسر ملا تھا۔ طائی ابا، آپ یاسر کے لیے ہاں کہلوا دیجیے۔ وہ طائی ابا سے مخاطب تھی، پھر رکی نہیں، فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اتنا ہی علم تھا کہ سب اس کے انکار پر عائشہ کی وجہ سے اپسیٹ ہیں، کہ یہ انکار اس پر اثر انداز نہ ہو۔ کمرے میں آتے ہی اسے اعراز کا شخص سوچ کر پھر رونا آنے لگا، ساتھ بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر اعراز اندر آیا تو وہ چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ میں نے سنا ہے تم یاسر سے شادی کر رہی ہو؟ وہ بادامی کرتا شلوار میں ملبوس کونیوں تک آستین فولڈ کیے سینے پر بازو باندھے بالکل ریلیکس انداز میں اس طرح اس سے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ان کے درمیان کوئی تلخی نہ ہوئی ہو۔ صحیح سنا ہے، ربدہ نے گویا جواب میں پتھر مارا تھا، اور اگر میں تمہیں یہ شادی نہ کرنے دوں؟ اس کے لبوں میں دبی دبی مسکراہٹ تھی، مگر ربدہ اس کی جانب دیکھ ہی کہہ رہی تھی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میں ہی تو تمہارے بارے میں تمام حقوق رکھتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی روئی روئی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کیونکہ تم صرف میری دلہن بنو گی؟ کیا؟ ربدہ کو یہ بے یقینی کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میرے کردار پر شک کر کے اچھی طرح میری توہین کرنے کے بعد آپ کی جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ وہ بھری، آئی ایم سوری یار، قصور میرا بھی نہیں ہے۔ میں اس وقت اپنی گاڑی میں تمہارے ہی بارے میں سوچتا ہوا جا رہا تھا، مگر تمہیں یاسر کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ ایک تو گھر کے معاملات سے تم نے مکمل لاتعلقی اختیار کر رکھی ہے کہ کسی اچھی بری خبر کا علم بھی نہ ہو، دوسرے بلا سوچے سمجھے یاسر کے پاس جا بیٹھی، اور آپ کو اختیار مل گیا کہ جو دل چاہے مجھے کہہ ڈالیں اصل بات جانے بغیر۔ ربدہ نے جھٹ اس کا رویہ جتایا، ہاں ابھی تمہاری کلاس میٹ طوبیٰ کا فون آیا تھا، تمہارا نیٹ ورک بزی تھا اس لیے گھر پر کیا تھا، پوچھ رہی تھی وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی، یونیورسٹی سے واپسی پر تم آئی کیوں نہیں؟ 1 منٹ میں اس نے ظاہر کر دیا کہ وہی غلطی پر تھا۔ ربدہ نے بس یاسر کی گاڑی میں بیٹھنے کی غلطی کی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ اسے عائشہ اور عامر کی منگنی ٹوٹنے کا علم نہ تھا۔ میں نے پہلے عائشہ سے بات کی تھی، اعراز بتا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر
اس کی عامر سے کوئی جذباتی وابستگی نہ ہو تو ہم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری صورت میں چچا جان ربدہ پر اپنا حق اور اختیار استعمال کر ہی سکتے ہیں، مگر ربدہ میری بہن بہت سمجھدار ہے۔ اس نے کہا جس رشتے کی آج قدر نہیں، ان لوگوں کے نزدیک بعد میں اس رشتے کی پائیداری کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ ایک اور بات، یاسر سائیکو کیسے، کیوں اپنی اور میری دشمنی میں ایک شریف بندے کو بدنام کر رہے ہیں؟ ربدہ نے اعراز کو تعصب سے دیکھا، مگر وہ ہنس پڑا۔ سچ بات بتا رہا ہوں تاکہ کبھی تم مجھے الزام نہ دو کہ میں نے اپنی خاطر تمہیں یاسر سے ملنے کو روکا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں واقعی تمہیں اپنے علاوہ کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے اس کا تم ابھی اقرار نہیں کرو گی۔ اس بات کا مجھے پکا یقین ہے۔ اچھا بس، اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر ربدہ نے ٹوکا تھا، ورنہ اس کے چہرے کی لالی اور نگاہوں کی جھجک سے ہی اعراز نے اس کے دل کے راز اور طمانینت کا نشان پا لیا تھا۔ ورنہ ایک دن وہ بھی تھا جب وہ یاسر کا ذکر کرنے پر اسی کمرے میں اعراز پر غرا رہی تھی۔ آپ کو کیسے علم ہوا یاسر کے بارے میں؟ اسے کسی کرسچن لڑکی سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے سرپرستوں نے غصے میں یاسر پر تشدد کیا۔ یاسر مینٹلی بہت عرصہ ڈسٹرب رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی ملک چھوڑ گئی تھی، سو وہ اس کی جدائی برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ کافی عرصہ علاج کے بعد اب یاسر کسی قابل ہوا تھا، سو ان کے گھر والوں نے غنیمت جانا کہ اب یاسر جہاں کہہ رہا ہے وہاں اس کی شادی کر دی جائے۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ یہاں تم ضدی نکلی اور کچھ میری حاصل کردہ معلومات کے بعد ہم لوگوں کو عقل آ گئی کہ چچا جان کی لاڈلی سپوتری کو دماغی امراض میں مبتلا شخص کو دے کر اس کی زندگی خراب نہ کی جائے۔ یاسر کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی ذہنی جھٹکا اسے دوبارہ پہلے والی کیفیت میں لے جائے۔ اتنی تفصیلی بات کے اختتام پر ربدہ نے ایک گہری سانس سینے میں بھر کر اعراز کو دیکھا۔ وہ ربدہ کے سیل پر آنے والی کال کا نمبر دیکھ کر اسے آف کر رہا تھا، پھر ربدہ کی نگاہوں کا جواب دیا، میں اپنی اور تمہاری خصوصی ملاقات میں کسی اور کی فون ہی کیوں نہ ہو دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں اب بولو، میری اور تمہاری دشمنی کیوں کا شروع ہوئی اور کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنے لیے تمہیں منانے کی ہر طرح کی پرمیشن بزرگوں سے لے کر آیا ہوں۔ وہ ربدہ کی کرسی کی بیک پر اپنی ہتھیلیاں جماتے ہوئے جھکا تو اپنے بالوں پر اس کا لمس محسوس کر کے پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ اعراز کی شوخی اور اپنائیت چھیڑ چھاڑ دیکھ کر اس کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ پہلے تو وہ منتظر رہتی تھی کہ اعراز نرمی سے اس کی طرف متوجہ ہو، اور اب اعراز رشتوں سے انکار کر کے اب جو آپ نے یاسر کو ذہنی جھٹکا دیا اس بارے میں کیا کہتے؟ ربدہ اس کی سنگدلی معاف کر چکی تھی، سو اس کا دھیان بٹانے کو پوچھا، وہ تو مہینہ بھر کی پسندیدگی کی کہانی ہے، چند دنوں میں ہی وہ کسی اور اچھی لڑکی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو گویا آپ مجھے اچھی لڑکی میں شمار کرتے ہیں؟ کہو تو دل و جان سے 100 بار اقرار کرنے کو تیار ہوں، ہر طرح کا اقرار۔ اعراز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور یہ تم بار بار میرا رومانٹک موڈ غارت کرنے کو پٹری کیوں بدل لیتی ہو؟ ہاں؟ اس کی شوق جسارت پر ربدہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے ہلکے سے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، مگر اعراز تا دیر کمرے میں اس کی شفاف ہنسی کی جھنکار سے محفوظ ہوتا رہا۔ تو یہ تھا ایک پیارا اور خوبصورت سا افسانہ، یقیناً آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ناول یا افسانے کے ساتھ۔